کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، پھر اس کا بدلہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ توجہ سے سننا، سادے سیدھے انداز سے سمجھا رہا ہوں، دعا کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کام کا بدلہ بتاتے ہیں، تو بیچ میں حرف فا آتا ہے، بیچ میں حرف فا آتا ہے۔ سمجھ میں آئی تو سمجھ جاؤ، ورنہ شام تک یہاں رہوں گا انشاءاللہ تعالی، پھر آ کر پوچھو، لکھ کر بھی دکھاؤں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا بول کر نہ چھوڑنا، نقصان تمہارا ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کا بدلہ بھی ذکر کرتے ہیں، یہ دو جملوں کے بیچ میں حرف فا لے کر آتے ہیں، یہ عربی کا گرامر ہے۔ لیکن جب بات دعا کی آتی ہے، ادعونی، میرے پاس مانگو، دعا کرو، قانون یہ تھا گرامر کا، فاستجب لکم، پس میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن اللہ نے یہاں فا کا ذکر نہیں کیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں فا کو نکال کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، جب تو مانگتا ہے، جب تو دعا کرتا ہے، تیری دعا کو قبول کرنے کے لیے حرف فا ادا کرنے کے لیے جو وقت لگتا ہے، میں وہ وقت بھی لگاتا نہیں، اس سے پہلے تیری دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ دعا بہت اچھی چیز ہے، دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جتنا مانگتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس سے آج بھی دشمن ہم سے ڈرتا ہے، ورنہ اسرائیل کا مسلمانوں سے ڈرنا بے وقوفی ہے، امریکہ کا مسلمانوں سے ڈرنا بے وقوفی ہے، دشمنان اسلام کا جزیرۃ العرب یا عرب کے ممالک سے ڈرنا بے وقوفی ہے۔ سب پوچھے، وہ دو چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں، جزیرۃ العرب کے پاس کچھ نہیں، ان کو صرف کھانا پینا عیش عیاش، پھر بھی اسرائیل کیوں ڈر رہا ہے؟ امریکہ کیوں ڈر رہا ہے؟ ہمارے ملک کی انسانیت دشمن جماعت و تحریک آخر مسلمانوں سے کیوں ڈر رہی ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ بظاہر کچھ نہیں، لیکن ان کو معلوم ان کے پاس دو چیزیں ہیں جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے دعا کا پاور۔ یہ جہاں ہے وہاں بیٹھ کر اس کو پکار سکتے ہیں جو کسی علاقے کا بڑا نہیں، کسی جگہ کا بڑا نہیں، کسی شعبے کا بڑا نہیں، کسی حلقے کا بڑا نہیں۔ یہ جہاں ہے، جیسے ہے، جس حالت میں ہے، اس حالت میں بیٹھ کر یہ پورے کائنات کے خالق کو بلا سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ان لوگوں کو معلوم، میں ثابت کر سکتا ہوں میرے پیاروں، صرف ہدایت کی ایک ضرورت ہے۔ ہر چیز کو وہ جانتے ہیں، ہر چیز کو وہ مانگتے ہیں، ہر چیز کا اقرار ہے ان لوگوں کے پاس کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، معبود حقیقی اللہ ہے، ایک ہے، لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ سب جانتے ہیں، چونکہ آسمان
سے ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مانتے تو ضرور ہیں. ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کا کوئی فرد، جس کی کوئی جماعت یا پورے کے پورے متفق ہو جائے، جہاں ہے، جس حالت میں ہے، جس حیثیت میں ہے، جس ٹینشن میں ہے، اس ٹینشن میں رہ کر اگر اس کو پکار لے تو پھر ان کے ہاتھوں سے کام نہیں ہوگا، آسمانوں سے مدد اتر جائے گا. یہ دعا، یہ ہے دعا. لیکن آج حضرت قبلہ میری اصلاح فرما دے، امت کا تقریباً 90% حصہ دعا سے دور، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایک تو دعا کرتے نہیں، دوسرا کرے تو توجہ سے کرتے نہیں، توجہ سے کرے تو دل سے کرتے نہیں، دل سے بھی کرے تو مطلب کی دعا کرتے. یہاں تک کہ دعا کے لیے ہاتھ تک کیسے اٹھانا، کتنا اٹھانا، یہ تک نہیں معلوم لوگوں کو. ابھی قریب میں 20-25 دن پہلے ایک نکاح پڑھایا بنگلور کے اندر، ایک زبردست بڑی مسجد میں. آج کل لوگوں کا ذہن ہے، ہمارے نوجوانوں کا، ذمہ داروں کا، مالداروں کا، بڑی مسجد میں نکاح پڑھائے تو نکاح قبول ہوتا ہے. خوبصورت مسجد ہونا، جس کا گیٹ بڑا ہونا، ماربل کا کام ہو کر رہنا، کار پارکنگ ہونا، کار مسجد کے گیٹ تک جانا، کار کا ڈور کھولے تو آہا 900 ایسا اترنا گویا کہ ٹیپو سلطان کا پوترا. پوری زندگی جس امام کے پیچھے پڑا، جس مسجد میں پڑا، وہاں نکاح کرنے آج شرم آ رہی ہے. مسجد بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، پکی ہو کہ کچی ہو، مسجد مسجد. خوبصورت انتظام ہو مسجد کے اندر، بہترین انتظام ہو. مسجد مسجد وہ مسجد جہاں کا فرش پرانی حسیریں ہو، سجدہ کرتے ہیں تو ریزے پیشانی میں لگتے ہیں، وہ بھی تو مسجد ہی. اور ایک فرق آ گیا، بڑی مسجد کے امام، بڑے امام صاحب، چھوٹی مسجد کے امام، چھوٹے امام صاحب ہے. کیا کیا تمیز پیدا کر رکھا ہے. زبردست مسجد میں نکاح ایک الگ عنوان ہے، کبھی انشاءاللہ پوسٹ مارٹم ہوگا. زبردست مسجد میں نکاح، وہ بھی نکاح میں کون سا کہتا ہوں، حرم کے طرز میں پڑھانا جاتا. عائشہ حرم کی طرز ہے خوبصورت. الحمدللہ نخل بھی کرنا آتا ہے، اللہ کا فضل. نکاح بھی پڑھا دیا، ایجاب و قبول کرنا. اور ایک حادثہ ہوا بیچ میں، نکاح پڑھا لے کر حادثہ ہوا، لیکن فوراً بول نہیں سکا کہ انہیں شیروانی پہننے کرا. پہلے زمانے میں بزرگاں بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھو، شیروانی کے اندر جھبا پہنتے تھے، اوپر شیروانی پہنتے تھے، اٹھے بیٹھے تو بھی کیا بھی نہیں دکھتا تھا. اب گھگو خالی شیروانی پہننے کر آتا، زپ چلانا بھول گیا تو پورا لال باغ نظر آ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ لوگ برا سمجھیں گے، لیکن ہے یہ حالت، اور ہمیں تربیت نہیں کرے تو پھر کوئی کرنے والا نہیں. کپڑے پہننا بھی سکھانا پڑ رہا ہے. اس کے قریب جا کر بولیا کہ بھائی تیری عزت کی حفاظت کر ورنہ مجھے چکر آ رہی ہے. مجھے اچھا یاد ہے پہلے زمانے میں شیروانی جب پہنتے تھے نا، اندر جھبا ہوتا تھا، جھبے کے اوپر شیروانی ہوتی تھی، تو پھر اندر کی ازار اور پیانٹ کا حال گھٹنے تک نظر نہیں آتا تھا.
اب اندر چھپا ہی نہیں پہنتے بھوکوا، شیروانی پہن کر آ جاتے. وہ بھی شیروانی کیسا معلوم؟ حیدر علی خان کی فوج کا سپاہی خالی تلوار ہاتھ میں دینا باقی ہے. کیا میدان گزارا ہے، بستر گزارا ہے؟ اس کے بعد ایجاب و قبول کے لیے زبردست قلم آیا، قلم مور کا پر پیچھے ہوں، پین خوبصورت، میں دیکھا نہیں پین، وہ میرا پین نکال کر دیا، جس سے میں کبھی دینی باتیں بھی لکھ لیتا ہوں، جمعہ لکھ لیتا ہوں، قرآن و احادیث لکھ لیتا ہوں. وہ پین نہیں ہے، جب 900 کا پین نہیں، اسپیشل الگ. پین کتنا اچھا رہا تو بھی سگنیچر اتنی اچھی ہونا ضروری نہیں ہے. کتنا پڑھا، کیسا پڑھا ہے کہ ویسی سگنیچر. اتنا خوبصورت پین لے کو سگنیچر ڈالا تو پورا کرناٹک کا میپ بن گا. اب خیر ایک لمبا مسئلہ ہے. اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، دعا میں نے شروع کی. لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا، پھر اللہم علی بینہ. نوشو ہاتھ کچھ نہیں اٹھا رہا. کہا کہ دعا کے بیچ میں ٹوکا. اب تک کی دعا سب کے لیے تھی، اب کی دعا تیرے لیے ہے. اللہم علی بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہم السلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سب کے لیے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم سب کے لیے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ سب کے لیے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک سب کے لیے. لیکن اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا، نوشد تمہارے لیے کی جا رہی ہے یہ دعا. تم نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بند کر ڈالوں کیا؟ دعا کرتے وقت ہاتھ یہاں تک اٹھانا، ہتھیلیوں میں دیکھتے رہنا، پورے یقین کے ساتھ کرنا. امام غزالی فرماتے ہیں دعا کرتے ہوئے اگر کوئی شک کرتا ہے میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ خدا کے ساتھ مذاق کرتا ہے. دل کے ساتھ مانگ کر دیکھو، ضرور اللہ قبول فرماتے ہیں. اوقات پر پڑھی جانے والی دعائیں، جس کتاب کا بھی اجرا ہونے والا ہے، ان اوقات پر ان دعاؤں کو پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے فائدے حاصل ہوں گے. ہم جیسے گنہگاروں کو خود اس بات کا تجربہ ہے، تو پھر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. میں 2 مرتبہ یہ کو گیا، یہ معلوم آپ لوگوں کو نہیں معلوم. ہندوستان کی زبردست ایک کمیٹی ہے جو ہندوستان مخالف لوگ اور دہشت گردوں کی تحقیق کرتی ہے. مجھے 2 مرتبہ جانا پڑا. 3.5 گھنٹے کا انویسٹیگیشن ہوا. جب ان کا فون آیا تو باقاعدہ الحمدللہ اللہ پر بھروسہ کر کے تنہا گیا میں. ان پر اثر پڑا. اگر یہ کچھ ہوتا تو اپنے ساتھ کچھ لاتا، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے. میں کبھی تنہا نہیں، میں کبھی اکیلے نہیں. میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اس کے عطا کے جو فرشتے میرے ساتھ ہیں، دعائیں میرے ساتھ ہیں. جب ان کا فون آیا، ٹائم طے ہوا، لوگ کچھ کہنے لگے، مولانا بہت ہوش آواز سے جواب دینا. میں دل ہی میں سوچا جواب نہیں، ان کو ہوش آواز سے سوال کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پیغمبر کی عطا ہاتھ میں لے کر جا رہا ہوں. 3 مرتبہ دعائے انس پڑھ کر گیا. آپ سب خدا کی قسم اس بات پر یقین رکھنا کہ ان کے ٹیبل میں کسی کو پانی بھی نہیں پلایا جاتا. دعا کی برکت تھی، میں چائے پی لے کر آیا. چائے کہیں کو پیا، چائے والے کا زمانہ. دعاؤں میں پور ہے، دعاؤں میں اثر ہے. صبح کی دعا پڑھو، حفاظت کی دعا پڑھو، رات کی دعا پڑھو، حفاظت کی دعا پڑھو، نکلتے وقت کی دعا پڑھو. آپ سب میرے رشتہ دار کے برابر. میرے والد کا تعلق ہندو پور سے خاص، میرا بھی الحمد